کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کوئی کتنی ہی کسی کے خلاف شاطرانہ چالیں چلے، منصوبے بنائے، وقتی طور پر ہونے والی کامیابی سے وہ یہ بھی سمجھے کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر قدرت کے فیصلے بڑے اٹل ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسے سرکش اور بدخصلت اس سے پہلے کہ دنیا کی عدالت سے سزا پائیں، آسمانی عدالت انہیں اپنا فیصلہ سنا کر عبرتناک انجام سے دوچار کر دیتی ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک نئی کرائم کیس اسٹوری سنتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل عمر جب میرے پاس یہ کیس لے کر آئے تھے تو بے حد پریشان تھے۔ میں نے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بیگ صاحب، میرے ڈسپینسر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، آپ کو اسے اس مصیبت سے نجات دلانا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے اور پولیس آپ کے ڈسپینسر کو کیوں لے گئی ہے؟ یہ 2 روز پہلے کا واقعہ ہے، اس نے بتایا۔ پولیس نے اسے حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا ہے۔ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سہیل عمر نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر کہنا شروع کیا۔ کاشف میرے کلینک میں قریب 2 سال سے کمپاؤنڈری کر رہا ہے۔ بیچارہ بدقسمتی سے کمپاؤنڈر بن گیا ہے۔ میڈیکل پڑھنے کا خواہش مند تھا، مطلوبہ مارکس نہیں آئے تو دل برداشتہ ہو کر تعلیم ہی کو خیر بات کہہ دیا۔ کچھ عرصے آوارہ گردی کے بعد ڈسپینسر کا کورس کر لیا۔ صبح کے وقت اسپتال میں بھی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، شام میں میرا کلینک وہی کھولتا ہے۔ تقریباً آدھی رات تک میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ کاشف، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور پھر کہا، آپ نے کہا تھا کہ پولیس نے کاشف کو حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کر لیا ہے؟ جی ہاں، میں وہی بتانے جا رہا ہوں، وہ جز بز ہو کر بولا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی طویل گفتگو سے بوریت محسوس کر رہا ہوں اور ٹو دا پوائنٹ بات سننا چاہتا ہوں۔ بیگ صاحب، کاشف ایک با کردار اور شریف النفس انسان ہے۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ اسے گھناؤنے فعل کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ پیر اور منگل کی درمیانی شب کا ذکر ہے، اس نے بتانا شروع کیا۔ معمول کے مطابق کاشف کلینک بند کر کے گھر چلا گیا تھا۔ دوسرے روز وہ اسپتال نہیں آیا۔ پھر رات جب میں کلینک گیا تو وہ بند تھا۔ کلینک کی ایک چابی میرے پاس بھی ہوتی ہے۔ اس روز میں نے خود ہی کلینک کو کھولا اور پھر جب مریض آنا شروع ہوئے تو مجھے معلوم ہوا کہ کاشف کے ساتھ کیا پیش آ چکا تھا۔ میں نے پوچھا، کاشف کو کس لڑکی کے ساتھ مبینہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے؟ بیگ صاحب، وہ کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ کاشف کی سوتیلی ماں ہے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میری رائے میں کوئی شخص اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں ایسا کوئی کبھی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کاشف کو اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ مبینہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے؟ ڈاکٹر سہیل نے بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کاشف کے والد عبدالوہاب نے 6-7 ماہ پہلے سائقہ سے شادی کی ہے اور وہی اس کی سوتیلی ماں ہیں۔ اور کاشف کی سگی والدہ کہاں ہیں؟ عبدالوہاب نے اسے طلاق دیتی ہے، اس نے بتایا۔ ابھی اس بات کو 1 سال بھی نہیں ہوا۔ گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا گھر میں کون کون تھا؟ اس نے کہا، کاشف اور اس کی سوتیلی والدہ، سائقہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تو روز کا معمول ہے۔ اس گھر میں کل 3 افراد رہتے ہیں، کاشف، سائقہ اور کاشف کا والد عبدالوہاب۔ کاشف کلینک پر آ جاتا ہے، عبدالوہاب ٹکے کباب کو ٹھیلے لگاتا ہے اور سر شامی گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کی واپسی نصف شب تک ہوتی ہے۔ کاشف بھی کم و بیش 11 بجے کلینک سے نکلتا ہے۔ اس دوران میں سائقہ گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، کاشف اور سوتیلی ماں سائقہ کے درمیان تعلقات کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے درمیان کوئی کشیدگی وغیرہ تو نہیں تھی؟
آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، ڈاکٹر سہیل عمر نے کہا۔ ان کے بیچ کبھی بن کر نہیں تھی، اکثر چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں چند لمحے تک خاموشی سے بیٹھا چھت کو گھورتا رہا، پھر ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گمبھیر لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب ایک بات پوری دیانتداری سے بتائیں۔ میں دانستہ اتنا کہنے کے بعد رک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلو بدل کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ پوچھئے وکیل صاحب۔ میں نے پوچھا، کیا آپ واقعی کاشف کو بے گناہ سمجھتے ہیں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ کیا آپ عدالت میں اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں؟ بیگ صاحب، اگر مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہیں ہوتا تو میں اس وقت آپ کے پاس نہ آتا۔ میں آپ کی فیس خود اپنی جیب سے دوں گا۔ میں اس قسم کی صورتحال میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، جبکہ اس کا والد بھی اس کا دشمن بن چکا ہے۔ وہ اس کی کسی قسم کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خیال یہ ہے کہ کاشف واقعی اس فعل کا مرتکب ہوا ہوگا۔ وہ پوری طرح اپنی نئی نویلی بیوی سائقہ کی مٹھی میں ہے، وہ اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس جرم میں کاشف کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا حکم بہت سخت ہے۔ آپ احکام خداوندی سے پوری طرح آگاہ ہیں؟ میں زیادہ تفصیلات تو نہیں جانتا، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ میری معلومات میں اضافہ کر دیجیے۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، بدکار زانیہ عورت اور بدکار زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 درے کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاضر رہنا چاہیے۔ بدکار زانی اور بدکار سوائے بدکار زانیہ عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور بدکار زانیہ عورت سے بھی نہیں نکاح کرے گا، سوائے بدکار مرد یا مشرک، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور بچار گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 درے مارو، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک کنوارا مرد ایک کنواری عورت سے زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر ایک شادی شدہ عورت ایک شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے۔ میری بات ختم ہوئی تو ڈاکٹر سہیل عمر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ کاشف کو کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے، آپ کل اس سے مل لیں۔ میرے استفسار پر اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ تھانے میں کاشف سے مل چکے ہیں؟ میں وہاں 2 بار جا چکا ہوں، اس نے کہا۔ دوسری مرتبہ ایک ASI نے مجھے آفر بھی دی تھی۔ کیسی آفر؟ جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور کاشف کا خیر خواہ ہوں تو اس نے کہا کہ اگر میں کچھ مال خرچ کروں تو یہ لوگ کوئی ایسی دفعہ لگائیں گے کہ کاشف کی رہائی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، اور اگر میں ان کے حسب منشا رقم ادا کروں تو کاشف سرے سے چھوٹ بھی سکتا ہے۔ انہوں نے کتنی رقم کا مطالبہ کیا ہے؟ ہلکی دفعہ لگانے کے لیے 50,000 اور ایک دم مکمکا کے لیے 1 پیٹی طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی رقم دی تو نہیں؟ ڈاکٹر نے بتایا، کاشف کو پولیس والوں کی مہمان نوازی سے بچانے کے لیے مجبوراً مجھے 500 روپے ادا کرنے پڑے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہوں تو مجھے بتا دیں۔ میرا مطلب ہے کہ کاشف کی سوتیلی والدہ سائقہ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ پولیس نے کاشف کا 7 روز کا ریمانڈ لیا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ آپ تھانے جا کر اس سے ملاقات کر لیں اور تمام تفصیلات سن کر ضمانت کے کاغذات تیار کر لیں۔ اخراجات کی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہر قسم کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اسے اپنی فیس بتائی، اس نے فوراً ادا کر دی۔ میں نے کہا، عدالت کے اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے جن کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا،
اور یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ میں کاشف سے ملاقات کے بعد ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ دوسرے روز عدالت کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ خلاف توقع تھانہ انچارج موجود تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کاشف سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ انچارج کی اجازت سے ایک حوالدار مجھے کاشف سے ملوانے حوالات کی طرف لے آیا۔ حوالات میں کاشف کے علاوہ 4 حوالاتی اور بھی موجود تھے۔ کاشف ایک مناسب سادہ مزاج نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 22-23 سال کے درمیان لگایا۔ اس کی شیو پڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد بے خوابی کے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بال گھنگھریالے تھے اور وہ بھرے بھرے جسم کا گندمی رنگت کا حامل نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں مجھے ویرانی کا راج نظر آیا۔ حوالات کے ننگے فرش پر ایک کونے میں بیٹھا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ کاشف نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مایوسی اس کی آنکھوں سے واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ اس نے میری جانب متوجہ ہونے کے باوجود بھی منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے دیگر حوالاتیوں کی موجودگی میں اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور میں حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، حوالدار صاحب، میں ملزم سے کسی علیحدہ جگہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، علیحدہ جگہ کا انتظام تو بہت مشکل ہے، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیجیے۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر جیب سے 100 کے 2 کرارے نوٹ نکال کر اس کی مٹھی میں رکھ دیے۔ اس نے میری بات بلا چوں چرا مان لی اور کمرے سے چلا گیا۔ تنہائی میں سر آتے ہی میں نے کاشف سے کہا، کاشف صاحب، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ میرا لہجہ انتہائی دھیما اور رازدارانہ تھا۔ میں نے آواز کو اتنا ہلکا رکھا تھا کہ کمرے کے دروازے پر موجود حوالدار ہماری باتیں نہ سن سکے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر سہیل عمر نے مجھے آپ کا وکیل مقرر کیا ہے، میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی شمع روشن ہو گئی اور وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے آپ کے والد کو بھی یقین ہے کہ آپ ہی قصوروار ہیں۔ وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ میں نے اصل موضوع کی جانب آتے ہوئے کہا، آپ مجھے تمام واقعات تفصیل سے سنائیں۔ وقوع کی رات جو کچھ اور جس طرح پیش آیا تھا تمام جزیات کے ساتھ بیان کریں۔ اس نے ایک طویل سانس لینے کے بعد سر جھکا لیا اور چند لمحوں تک خاموش رہا۔ ایک طویل توقف کے بعد کاشف نے جو حالات بیان کیے ان میں سے ضروری باتوں کو حذف کر کے میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کاشف کو در حقیقت انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس ہنگامے کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب سائقہ سوتیلی ماں کے روپ میں اس گھر میں آئی تھی۔ سائقہ سے عبدالوہاب یعنی کاشف کے والد کی شادی کا قصہ بھی خالی از دلچسپی نہیں ہے۔ عبدالوہاب دن بھر گھر میں رہتا تھا اور مال کی تیاری میں لگا رہتا تھا۔ سر شامی وہ ٹھیلا سجاتا تھا۔ وہ مین بازار میں رات گئے تک ٹکے کباب بیچا کرتا تھا۔ یہ جگہ چونکہ اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے بعض اوقات وہ 12-1 بجے تک اپنے کاروبار میں لگا رہتا تھا۔ اس کا کام خوب چل رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی۔ اس کے صرف 2 بچے تھے۔ کاشف سے چھوٹی ایک بیٹی نصرت تھی جس کی سال بھر پہلے شادی ہو گئی تھی۔ نصرت کی زچگی کے دوران میں کوئی ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی کہ عبدالوہاب کی بیوی فردوس بیگم آئندہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ سائقہ کی آمد نے اس ہنستے بستے گھر میں طوفان پیدا کر دیا۔ سائقہ اسی محلے میں رہتی تھی اور مطلقہ تھی۔ عبدالوہاب سے شادی سے 1 سال پہلے اسے طلاق ہوئی تھی۔ سائقہ کے شوہر نجیب احمد نے اس پر بے وفائی کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی تھی، جبکہ سائقہ کا موقف یہ تھا کہ نجیب احمد ایک انتہائی سنگ دل اور شفاق شخص تھا جو شب و روز اسے زد و کوب کرتا رہتا تھا۔ نتیجے میں ایسے ظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے
اس نے خود طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا اور نجیب احمد نے اس کام میں تاخیر مناسب نہ جانتے ہوئے اسے طلاق دے دی تھی۔ شائقہ کا گھر مین بازار میں اس جگہ سے قریب تھا جہاں عبدالوہاب ٹھیلا لگاتا تھا۔ شائقہ کے گھر کے بیرونی دروازے سے عبدالوہاب کا ٹھیلا واضح طور پر نظر آتا تھا۔ شائقہ کے والدین کا اس کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ شروع ہی سے رشتے کے ایک چچا کے یہاں رہی تھی اور طلاق کے بعد بھی وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ عبدالوہاب کے ٹھیلے سے ٹکے، کباب، بوٹیاں، گردنیں اکثر و بیشتر شائقہ کے گھر جاتے رہتے تھے۔ عبدالوہاب نے ہمیشہ شائقہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اسے جو بھی دیکھے پسند کرنے لگے۔ وہ بلا کی پرکشش ایک سانولی عورت تھی۔ عبدالوہاب دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا، مگر جب شائقہ کی شادی ہو گئی تو رفتہ رفتہ عبدالوہاب کی چاہت ماند پڑنے لگی، مگر وہ اسے دل سے کبھی نہ بھلا سکا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور شادی کے 2 سال بعد شائقہ کو طلاق ہو گئی۔ اس موقع پر سب سے زیادہ خوشی عبدالوہاب کو ہوئی تھی۔ کچھ عرصے بعد آمنا سامنا ہوا تو عبدالوہاب نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری جانب سے بھی مثبت اشارہ موصول ہوا تو عبدالوہاب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ قصہ مختصر، عبدالوہاب کی آمدنی کا بڑا حصہ شائقہ پر خرچ ہونے لگا۔ ٹکے کباب بھی کثرت سے اس کے گھر جانے لگے۔ وہ اپنی آمدنی کو بے دردی سے لٹا رہا تھا۔ ایسی باتیں بھلا کب چھپی رہ سکتی ہیں؟ بیوی کو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔ آج دھندا ٹھیک سے نہیں ہوا۔ آج کی بات چھوڑیں، فردوس بیگم نے غصے سے کہا، یہ تو آپ کا معمول بن گیا ہے، پہلے سے آدھے پیسے بھی گھر میں نہیں دیتے، میں بھلا ان چند روپوں میں گھر کیسے چلاؤں؟ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی، کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا؟ میں تو اڑتی اڑتی کچھ اور بھی سن رہی ہوں۔ کیا سن لیا ہے تم نے؟ یہی کہ اب آپ کی آمدنی کہیں اور بھی جانے لگی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بھلا میری آمدنی اور کہاں جائے گی؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے وضاحت کی، وہ تو مرغی ہی اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے دام میں اضافہ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے گاہک کم رہ گئے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں۔ فردوس بیگم پاؤں پٹک کر بولی، دوسروں کے لیے بھی تو مرغی مہنگی ہوئی ہوگی، مگر ان کا کاروبار تو حسب معمول ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، صرف آپ ہی کا کاروبار کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ میں تمہاری جہالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عبدالوہاب نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا، پتہ نہیں کیا انٹ شنٹ پکے جا رہی ہو۔ اوہو، تو اب میں آپ کو جاہل بھی لگنے لگی ہوں، فردوس بیگم نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ شائقہ پر دل جو آ گیا ہے؟ کون شائقہ؟ وہی مردود میری سوکن، فردوس نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا، جس پر آج کل تم دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہو۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ عبدالوہاب نے بھی جواباً برہم لہجے میں کہا، کون شائقہ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ اب میں بکواس کرنے لگی؟ فردوس بیگم نے اچانک رونا شروع کر دیا، مجھ میں کیا کمی ہے جو پرائی عورت سے دل لگا بیٹھے؟ عبدالوہاب نے بات بگڑتے ہوئے دیکھی تو سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، کسی نے تمہیں میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ کوئی مجھے کیوں بھڑکانے لگا؟ میں نے خود اس حرافہ کو تمہارے ٹھیلے پر کھڑے تم سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تو اپنے ہر گاہک سے ہنس کر ہی باتیں کرتا ہوں۔ مگر شائقہ ٹھیک عورت نہیں ہے، اسے اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے طلاق ہو چکی ہے۔ تم خامخواہ مجھ پر شک کر رہی ہو، عبدالوہاب نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فردوس بیگم نے بھی جواباً سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اگر ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ایسی بات ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ تم جس سمت میں سفر کر رہے ہو اس کا انجام مجھے بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے۔ عبدالوہاب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ بظاہر بات آئی گئی ہو گئی تھی، مگر در حقیقت فردوس بیگم نے در پردہ اپنی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ وہ بہانے سے روزانہ ایک آدھ چکر عبدالوہاب کے ٹھیلے کا ضرور لگا لیا کرتی تھی۔ عبدالوہاب بھی
اس دن سے خاصا محتاط ہو گیا تھا اور اس نے اس روز والی بدمزگی سے سائقہ کو بھی آگاہ کر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے ٹھیلے کا رخ نہ کرے، کسی وقت بھی چھاپا پڑ سکتا ہے۔ مگر سائقہ ایسی باتوں کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ پھر ایک روز اس نے فردوس بیگم کی ازدواجی زندگی کو بھی تہو بالا کر دیا۔ فردوس بیگم کی جاسوسی جاری تھی کہ ایک روز اسے موقع مل گیا۔ حالانکہ عبدالوہاب کے سمجھانے بجھانے کے بعد سائقہ نے اس کے ٹھیلے پر آنا کم کر دیا تھا، مگر آمد و رفت بالکل موقوف نہیں کی تھی۔ فردوس بیگم نے سائقہ کو اپنے میاں کے ٹھیلے پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ دانستہ انجان بن گئی اور تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ایک گوشت کی دکان سے قیمہ خریدنے لگی، مگر اس کا سارا دھیان سائقہ پر ہی لگا ہوا تھا اور وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ فردوس بیگم نے دیکھا کہ عبدالوہاب نے تیار شدہ تکے اور بوٹیوں والا ایک خاصا بڑا شاپنگ بیگ سائقہ کو تھما دیا۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے وہ بیگ لے لیا اور کچھ کہا بھی جو فردوس بیگم سن نہ سکی۔ پھر جب سائقہ پیسے ادا کیے بغیر وہاں سے جانے لگی تو فردوس بیگم اچانک لپک کر اس کے سامنے آ گئی۔ عبدالوہاب اسے وہاں دیکھ کر گھبرا گیا تھا، مگر سائقہ کے چہرے پر پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ اس کی بے باکی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فردوس بیگم کا غصہ ساتویں آسمان تک جا پہنچا اور اس نے وہاں موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کے منہ سے گالیوں کا ایک طوفان ابل رہا تھا۔ وہ خونخوار شیرنی کے مانند سائقہ کی جانب بڑھی۔ اچھا، تو وہ منوس تو ہے جس نے میرے میاں کو اپنے جال میں پھانس رکھا ہے۔ سائقہ کا اعتماد دیدنی تھا۔ وہ اس صورتحال سے ذرا بھی نہیں بوکھلائی تھی، نہایت ہی اطمینان سے بولی، کیا کہہ رہی ہو بہن؟ میں کیوں تمہارے میاں کو اپنے جال میں پھانسنے لگی؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں 15 منٹ سے تم دونوں کے درمیان ہنسی مذاق دیکھ رہی ہوں، فردوس بیگم نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ سائقہ نے پرسکون انداز میں کہا، شاید تمہاری نظر خراب ہو گئی ہے، میں تو تکے کباب لینے آئی تھی۔ کیا یہاں تکے کباب مفت میں بٹتے ہیں جو یوں پیسے دیے بغیر جا رہی ہو؟ فردوس بیگم نے ایک اور انداز سے وار کیا۔ تمہاری نظر واقعی کمزور ہو چکی ہے، تم ان سے پوچھو میں نے پیسے دیے ہیں یا نہیں۔ پھر اس نے روئے سخن عبدالوہاب کی جانب موڑتے ہوئے کہا، آپ کیوں خاموش ہیں جناب؟ اپنی بیوی کو بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ میں یہ تکے پیسے ادا کرنے کے بعد لے جا رہی ہوں؟ میں کوئی مفت خور نہیں ہوں۔ میں عبدالوہاب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ کیا بتائیں گے؟ فردوس بیگم نے دھاڑ کر کہا، ان کی خبر تو میں گھر جا کر لوں گی۔ سائقہ نے کہا، خیر یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہم تو چلتے ہیں، تم آپس میں نمٹتے رہو۔ اتنا کہہ کر سائقہ پلٹ کر وہاں سے جانے لگی تو فردوس بیگم نے لپک کر اس کی چٹیا پکڑ لی۔ جانے کی ایسی بھی کیا جلدی ہے چھمک چھلو؟ اس نے چٹیا کو ایک زبردست جھٹکا مارا۔ تکلیف کی شدت سے سائقہ کے حلق سے کراب برآمد ہوئی۔ فردوس بیگم نے کہا، گھر کا معاملہ تو میں گھر میں نپٹا ہی لوں گی، پہلے ذرا تم کو بھی تو دیکھ لوں، حرافہ زمانہ۔ چھوڑ دے میرے بال، سائقہ غصے سے چلائی۔ فردوس بیگم قوت اور جسامت میں سائقہ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے بآسانی سائقہ کو چٹیا سے کھینچ کر زمین پر گرا لیا، پھر اس کے اوپر سوار ہو کر 2 ہتھوڑوں سے اس کو مارنے لگی۔ ذرا سی دیر میں وہاں جمگٹا لگ گیا تھا۔ دونوں عورتوں میں قدیم و جدید گالیوں اور کوسنوں کا برملا تبادلہ ہو رہا تھا۔ فردوس بیگم گالیوں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں کا آزادانہ استعمال بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ سائقہ کی اس کے سامنے کوئی پیش نہیں چل رہی تھی۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ کاہے کو دیکھا ہوگا؟ لوگوں کے کہنے اور حوصلہ دلانے پر عبدالوہاب آگے بڑھا اور اس نے فردوس بیگم کو زبردستی کھینچ کر سائقہ کے اوپر سے اتارا۔ سائقہ نے اٹھتے ہی فوراً اپنے کپڑے جھاڑے۔ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی جو درگت بنی تھی، اس کا احساس ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کا رخ کیا۔ فردوس بیگم کچھ دیر تک خاموش کھڑی اپنے شوہر کو گھورتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ عبدالوہاب نے اپنے ٹھیلے پر کام کرنے والے لڑکے کو کچھ ضروری ہدایات دیں
اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ فردوس بیگم نے اس کی محبوبہ کو جس طرح بے عزت کیا تھا، اس پر عبدالوہاب کا خون کھول اٹھا تھا۔ جلد سے جلد گھر پہنچ کر وہ فردوسی بیگم کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، فردوسی بیگم اس کی بیوی تھی، مگر یہ معاملہ گھر میں بیٹھ کر بھی طے ہو سکتا تھا۔ بڑے بازار میں ہنگامہ آرائی کر کے فردوس بیگم نے اس کی عزت خاک میں ملا دی تھی اور سائقہ کی رسوائی کا سامان الگ سے کر دیا تھا۔ وہ یہی کچھ سوچتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت انتہائی غصے میں تھا۔ غصہ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ غصے میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس نے گھر پہنچ کر زندگی میں پہلی مرتبہ فردوس بیگم پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی جوان بیٹے کی موجودگی میں۔ کاشف ابھی کلینک نہیں گیا تھا اور گھر میں موجود تھا۔ عبدالوہاب کے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ فردوس بیگم بری طرح پٹتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، تم مجھے اس بازاری عورت کی خاطر مار رہے ہو۔ تم اپنی ناپاک زبان بند رکھو۔ وہ اسے بدستور مارتے ہوئے بولا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں تمہیں اس کمینی کے ساتھ یوں کھلے عام گل چھرے نہیں اڑانے دوں گی۔ کاشف نے بیچ بچاؤ کر کے اپنی ماں کو باپ کے چنگل سے چھڑا لیا تھا اور اسے ایک طرف لے گیا تھا۔ وہ اس دنگے فساد کے پس منظر سے ناآشنا تھا اور ماں باپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ یوں جھگڑتے دیکھ کر حیرت زدہ بھی تھا۔ عبدالوہاب تھوڑی دیر وہاں رک کر اپنے ڈھیلے پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فردوس بیگم نے بلا کم و کاست کاشف کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ کاشف کے دل میں پہلی مرتبہ اپنے باپ کے لیے نفرت کے جذبات نے سر ابھارا، مگر اس نے فی الفور ان جذبات کو دبا دیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ باپ کو کسی مناسب موقع پر سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن وہ مناسب موقع آنے سے پہلے ہی ایک نامناسب موقع آ گیا۔ محلے ہی کی ایک عورت نے ایک روز فردوس بیگم کو اطلاع دی کہ اب عبدالوہاب نے سائقہ بیگم کے گھر جانا شروع کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج وہ اپنے شوہر سے دو ٹوک بات کرے گی۔ رات کو کام سے فارغ ہونے کے بعد عبدالوہاب گھر پہنچا تو فردوس بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اب تم نے اس حرامزادی کے گھر بھی جانا شروع کر دیا ہے؟ عبدالوہاب بستر پر دراز ہوتے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، میں اسے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ فردوس بیگم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے اس کے دل کو لاتعداد حصوں میں تقسیم کر دیا ہو، مگر وہ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ میں سائقہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں تو وہ اس گھر میں آ نہیں سکتی۔ وہ بھی پڑھ کر بولی، یا تو وہ اس گھر میں آئے گی یا میں رہوں گی، تمہیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ جواباً بولا، میں دونوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ میں سائقہ کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ قطعیت سے بولا۔ فردوس بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا لگایا، گویا مجھے چھوڑ سکتے ہو تم جو جی میں آئے سمجھتی پھرو، میں نے تو ایک صاف اور سیدھی بات کی ہے۔ عبدالوہاب نے گویا بات ہی ختم کر دی، جسے ابھی اپنایا نہیں، اسے چھوڑنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور میں جو 23 سال سے تمہارے ساتھ قدم بقدم چل رہی ہوں، ہر اچھے برے وقت میں تمہارا ساتھ دیا ہے، یہی نہیں بلکہ تمہارے 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ میں نے تمہاری خاطر ان گنت قربانیاں دی ہیں، اس 2 ٹکے کی بازاری عورت کی خاطر تم مجھے چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہو؟ تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، خواہ مجھ سے بحث نہ کرو۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں، فردوس بیگم نے غصے سے کہا، میرے جیتے جی تو وہ عورت اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی، یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ وہ یہاں ضرور آئے گی اور میری بیوی بن کر ہی آئے گی، تم جو بگاڑ سکتی ہو بگاڑ لینا۔ عبدالوہاب نے بھی جواباً غصے سے کہا، اگر وہ یہاں آئے گی تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گی، تم جاؤ جہنم میں۔ تم اس بازاری عورت کے لیے مجھے چھوڑ دو گے؟ فردوس بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم بار بار سائقہ کو
بازاری عورت کہہ کر اس کی توہین کر رہی ہو۔ عبدالوہاب نے پھنکار کر کہا، وہ عورت تم سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ فردوس بیگم اپنی تذلیل پر دل ملا کر رہ گئی۔ کم مائیگی کے احساس نے اس کے تن بدن میں آگ سی لگا دی۔ اس کا شوہر ایک معمولی عورت کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ غصے کی شدت اور ذلت کے احساس نے اسے بے قابو کر دیا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، ہاں ہاں، سائقہ بازاری عورت ہے، وہ بازاری عورت ہے، وہ بازاری عورت ہے۔ تم ایک دن پوری طرح پچھتاؤ گے۔ جو عورت اپنے شوہر کی نہ ہو سکی وہ تمہاری کیسے ہو جائے گی؟ اس کے لچھنوں کے سبب بھی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ اب تم اس گناہ کی پوٹ کو اپنے گھر لے آؤ گے تو تمہیں بہت ثواب ملے گا۔ عبدالوہاب نے بیوی کے کوسنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی متحمل لہجے میں کہا، سائقہ کتنی اچھی ہے یا کتنی بری ہے یہ سوچنا میرا کام ہے۔ تم خواہ اپنے ذہن کو نہ تھکاؤ۔ کیسے نہیں تھکاؤں میں اپنے ذہن کو؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، 23 سال تک تمہارا ساتھ نبھایا ہے، مگر تم نے میری خدمات کا یہ صلہ دیا ہے، اللہ تم سے پوچھے گا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، عبدالوہاب نے اکتاہٹ آمیز غصے سے کہا۔ وہ ترکی بترکی بولی، میں نے بہت برداشت کیا ہے مگر اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جب سائقہ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے خوب اندازہ ہے، وہ تیش کے عالم میں بولی، میں تمہارے جیسے بے وفا شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر تم اسے نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے چھوڑ دو۔ عبدالوہاب نے کہا، میں تو تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو یوں ہی صحیح۔ لیکن میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، اچھی طرح سوچ لو۔ سوچنے سمجھنے کا وقت تو اب گزر چکا ہے۔ جب تمہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے تو میں کیا سوچوں؟ تم تو… فردوس بیگم نے شوہر کی شان میں ایک ناقابل برداشت لفظ استعمال کیا تو عبدالوہاب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا فوراً 3 طلاقیں اسی وقت دے دیں۔ اس کے بعد کی کہانی وہی ہے جو ایسے موقعوں پر ہوا کرتی ہے۔ فردوس بیگم 23 سال کی ازدواجی رفاقت کے خاتمے کے بعد اپنے بھائی کے یہاں چلی گئی۔ اس دوران میں اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ سائقہ اس واقعے کے 2 ماہ بعد عبدالوہاب کی دوسری بیوی اور گھر کی نئی مالکن کے روپ میں کاشف کی سوتیلی ماں بن کر یہاں چلی آئی۔ اس اندوناک واقعے کے بعد کاشف نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ بھی باپ کا گھر چھوڑ کر ماں کے ساتھ رہے گا، مگر کاشف کے ماموں نے اسے مشورہ دیا، بیٹا تمہیں کسی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے ورنہ سراسر تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اگر تم نے جذبات میں آ کر گھر چھوڑ دیا تو تمہاری سوتیلی ماں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی اور اسے پوری طرح گھر پر حکمرانی حاصل ہو جائے گی۔ ماموں کی بات کاشف کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے فی الحال گھر چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابتدائی سے کاشف کا رویہ اپنی سوتیلی ماں سے سرد مہری کا سا تھا۔ وہ بہت کم اس سے بات کرتا تھا۔ باپ کی طرف سے بھی اس کے دل میں گرا بیٹھ گئی تھی۔ اب اکثر و بیشتر ان میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہونے لگا تھا۔ کاشف نے کئی بار سوچا کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا جائے، مگر بنیادی طور پر وہ ایک سلاجو اور فرما بردار لڑکا تھا، اس لیے اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ یہ کوئی شادی کے 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کاشف کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا۔ سردیوں میں کاشف 10 ساڑھے 10 بجے کلینک بند کر دیتا تھا، مگر اس روز ڈاکٹر کلینک پر نہیں آیا تھا اور مریض ڈاکٹر کے غیر موجودگی کا سن کر واپس جا رہے تھے۔ مجبوراً کاشف نے 9 بجے ہی کلینک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر چلا آیا۔ کلینک سے بمشکل 10 منٹ میں وہ گھر پہنچ جاتا تھا۔ گھر کا بیرونی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، صرف وہ معمولی سی چٹخنی لگی ہوئی تھی جو اندر اور باہر دونوں جانب سے کھولی جا سکتی تھی۔ کاشف نے سوچا شاید سائقہ کہیں آس پڑوس میں گئی ہوگی۔ وہ اکثر و بیشتر محلے اور خصوصاً اپنی گلی کے گھروں میں گھسی رہتی تھی۔ اس نے بآہستگی چٹخنی ہٹائی
اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ کمرے کی ایک کھڑکی بیرونی دروازے کی طرف کھلتی تھی۔ اسی کھڑکی سے دو افراد کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز اگرچہ زیادہ بلند نہیں تھی، تاہم ذائقہ کی آواز پہچاننے میں اسے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ دوسری آواز مردانہ تھی اور خاصی بھاری تھی۔ دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ فطری تجسس نے کاشف کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور وہ وہیں جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کان لگا کر پوری توجہ سے اندر ابھرنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذائقہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کاشف اتنی جلدی گھر بھی آ سکتا تھا، اس لیے وہ بے فکری سے کسی کو لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنا چاہیے نجیب، سب کچھ بھول جاؤ، اب میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ نجیب کے نام پر کاشف چونک پڑا۔ نجیب احمد ذائقہ کے سابق شوہر کا نام تھا۔ تو یہ کہانی چل رہی ہے، کاشف نے دل میں سوچا اور تمام تر توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگا۔ میں تمہیں کیسے بھول جاؤں جانے من، نجیب کی بھاری بھرکم آواز آئی۔ میں تمہیں کھو کر بہت پچھتا رہا ہوں، رات دن تم مجھے یاد آتی رہتی ہو، میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا تو تم سے ملنے چلا آیا، ذائقہ نے کہا۔ مگر اب وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے، ہمارے درمیان فاصلوں کی ایک وسیع خلیج حائل ہے، اب ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہم ریل کی دو پٹریوں کے مانند ہیں جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتی، چاہے ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر لیں۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، نجیب نے کہا۔ ریل کی دو پٹریاں کبھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی، مگر اس کے باوجود بھی وہ پاس پاس رہتی ہیں۔ میں بھی تمہارے آس پاس رہنا چاہتا ہوں، تم بھی مجھے اپنے قرب سے محروم نہ کرو۔ میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتی، کیا وہ دن بھول گئے جب مار مار کر میرا خلیہ بگاڑ دیتے تھے؟ اب مجھ سے ملنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں تمہاری صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو ہونا چاہیے تھی۔ نجیب نے ذرا نرم پڑتے ہوئے کہا، میں اپنے سابق رویے پر نادم ہوں اور تمہیں بھی زیب نہیں دیتا کہ مجھے بار بار اس ناخوشگوار واقعے کی یاد دلاؤ، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ تمہیں ایک طرح سے میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر گزار؟ ذائقہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، کس بات کے لیے؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تم میرے ساتھ بقول تمہارے ایک جہنم کسی زندگی گزار رہی تھیں، نجیب نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ اب تم اپنے نئے شوہر کے ساتھ اپنی پسند کی زندگی گزار رہی ہوگی اور بہت خوش بھی ہوگی، ذائقہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مہربانی کر کے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں اپنے ذاتی معاملات پر تم سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ میں تمہارے ذاتی معاملات پر نہیں بلکہ اپنے ذاتی معاملات پر بات کر رہا ہوں، نجیب نے ذرا سخت لہجے میں کہا، پھر دوسرے ہی لمحے ذرا نرمی سے بولا، تمہیں میری تجویز پر غور کرنا پڑے گا۔ مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے، ذائقہ کے سخت الفاظ نے نرم لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ بولا، کاش میں بھی ایسا کہہ سکتا یا ایسا محسوس کر سکتا۔ بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے زیادہ پریشان نہ کرو، ذائقہ نے روحاں سے انداز میں کہا۔ کاشف کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ پہلے ہی مجھ پر ادھار کھائے بیٹھا ہے، اگر اس نے تمہارے بارے میں اپنے والد کو بتا دیا تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے اب چلے جاؤ، نجیب نے کہا۔ تمہیں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کاشف 10 بجے سے پہلے کسی بھی صورت نہیں آئے گا، اور عبدالوہاب کا تو 12 بجے سے پہلے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں دیکھ بھال کر ہی یہاں آیا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارا جینا حرام کر کے رکھ دوں گا۔ میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی، وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ میں کیسے تمہارے ساتھ ایسا کوئی نازیب تعلق رکھ سکتی ہوں جیسے میرے ساتھ رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رکھے ہوئے تھی؟
नजीब ने जहरखंद लहजे में कहा। इस वक्त तुम्हें रोना नहीं आता था, अब टसवे बहा रही हो। मैं इन मगरमच्छ के आंसुओं से मुतासिर होने वाला नहीं हूँ। तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा है, वरना। नजीब ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया था। साइका ने जल्दी से पूछा, वरना वरना तुम क्या करोगे? इसके लहजे का खोखलापन आया था। मैं तुम्हारी बेवफाई की दास्तान तुम्हारे मौजूदा शौहर को सुना दूंगा, साइका ने पूरे तुम्हारे लहजे में कहा। इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। मेरा शौहर तुम्हारी बात को कोई अहमियत नहीं देगा। वो मुझे दिलो जान से अजीज़ रखता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी परस्तिश करता है। ये नामुमकिन है, नजीब ने ठोस लहजे में कहा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा मौजूदा शौहर अगर एक महबूब की हैसियत से तुम्हें चाहता तो वह हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करता। क्योंकि खैर छोड़ो, अब इन बातों में क्या रखा है। मैं तुम्हारे साबिक शौहर की हैसियत से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि तुम कभी मेरी वफादार नहीं रही हो। मैं इंतहाई नालायक, अहमक और खदा था जो रोज़ तुम्हारी ठुकाई करता रहता था, मगर वो मार मेरी ज़ाती तज़लील का नेमुल बदल नहीं हो सकती थी जो तुमने मुझसे बेवफाई करके की थी, और ना वो मेरी खुशियों और मुसरतों के इन लम्हात का हर्जाना हो सकती है जो तुमने मेरे बजाय गैर मर्दों के हवाले किए। इसलिए अब मैं अपने इन गुम गुश्ता लम्हात का हिसाब बेबाक करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? साइका के लहजे से बेजारी आया थी। बिल्कुल नहीं, नजीब ने मजबूत लहजे में कहा। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। जिस वक्त तुम मेरी बीवी थी उस वक्त तुम्हारा हर चीज़, तुम्हारी मोहब्बत की चाशनी, तुम्हारी सांसों की गर्मी, तुम्हारे पास मेरी अमानतें थीं जिनमें तुम बेदरेग ख़यानत करती रहीं। मैं इन ख़यानतों का हिसाब अपना खोया हुआ हक़ तलब करता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये सब कुछ इंतहाई राजदारी से होगा। फिर चंद लम्हों के लिए ड्राइंग रूम में सुकूत छा गया। थोड़ी देर के बाद इस सुकूत को नजीब की भारी गूंजदार आवाज़ ने तोड़ा। वो कह रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आजकल किस किस शख्स से तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तुम्हें तो सिर्फ शौहर की एक आड़ चाहिए जिसके पसे पर्दा तुम अपना खेल खेलती रहो। कहो तो तुम्हारे मौजूदा तलबगारों के नाम गिनवा दूँ? अगर मैं तुम्हारा मुतालबा तस्लीम कर लूँ तो? साइका ने शकस खोता अंदाज में अपना जुमला अधूरा छोड़ा। इसने हथियार फेंक दिए थे। तो मेरी मोहब्बत की तकमील हो जाएगी, नजीब ने एक सरदाब भरते हुए कहा। तुम झूठ बोलते हो, साइका ने लगावट से कहा। इसके हिरासा लहजे में शगुफ्तगी औद कर आई थी। तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं रही। तुमने कभी मेरी मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। फिर खामोशी छा गई और कुछ मायना खेज किस्म की आवाज़ें आती रहीं। काशिफ के लिए ये बड़े सब्र आजमा लम्हात थे। साइका ने इसकी हकीकी माँ को घर से बेघर कर दिया था। इसके बाप ने एक ऐसी औरत के लिए इसकी माँ को घर से निकाल दिया था जो सरापा गुनाह थी। काशिफ का दिल चाह रहा था कि वो अभी कमरे में जाए और इस बदकिरदार औरत का गला घोंट दे, मगर इसने अपने जज्बात पर काबू रखा। वो कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहता था जिससे उल्टी आंतें गले को आ जाएं। वो कोई इंतहाई फैसला करने से पहले एक मर्तबा अपने बाप से बात कर लेना चाहता था। वो जगह सही से डरता था। वो इसी कश्मकश में था कि अंदर से नजीब की आवाज़ उभरी। इसकी सांस फूली हुई थी और वह कह रहा था, अच्छा अब मैं चलता हूँ। काशिफ के आने में अब थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। मुनासिब मौका देखकर फिर आऊँगा। राज को राज रखने ही में तुम्हारा फ़ायदा है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। काशिफ चुपके से बाहर निकल आया। फिर मोहतात अंदाज में दरवाज़ा बंद करके बेमकसद गलियों में आवारागर्दी करने लगा। इसके ज़हन में एक अलाव सा रोशन था और खून में एक लावा सा दौड़ता महसूस हो रहा था। इसकी सौतेली माँ इस घर में इतना घिनौना खेल खेल रही थी और इसे खबर तक न थी। लेकिन नहीं, अब तो इसे खबर हो चुकी है। वो सारी सूरत हाल से आगाह हो चुका था। इसने इसी रात अपने बाप से बात करने का फैसला कर लिया। वो घर पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे।
दरवाज़ा साइका ने ही खोला था। काशिफ मामूल के मुताबिक किचन में जाकर खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। उसने अपने किसी अमल से ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो साइका की असलियत से वाकिफ़ हो चुका था। 2-4 लुक़मे ज़हर मार करने के बाद वो अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेटकर बाप के आने का इंतज़ार करने लगा। साइका इस दौरान में अपने कमरे में जा चुकी थी। काशिफ इन्हीं सोचों में गर्क था कि इसे पता भी न चला कब इसकी आंख लग गई। फिर इसकी आंख दूसरी सुबह खुली थी। वो अस्पताल जाने के लिए जल्दी घर से निकलता था। इस वक्त इसका बाप सो रहा था। वो देर तक सोने का आदी था। काशिफ ने सोचा अस्पताल से वापस आने के बाद वो बाप से बात करेगा। इसने नाश्ता किया और अस्पताल चला गया। अस्पताल से आने के बाद उसने तमाम कथा अब्दुल वहाब के गोश गुजार कर दी। अब्दुल वहाब ने घर में एक तूफान खड़ा कर दिया। वो किसी भी तरह ये बात मानने को तैयार नहीं था कि इसकी चहेती बीवी इस हद तक जा सकती है। साइका ने पूरी तरह इसके जहन को मुसख्खर कर रखा था। इसकी हर बात अब्दुल वहाब के लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। बाप बेटे में सख्त तल्ख कलामी हुई। काशिफ ने इस रोज़ बड़ी तल्ख गुफ्तगू की। साइका ने रोते हुए अब्दुल वहाब से कहा, आपका साहबजादा मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रहा है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। आप मुझे कहीं से जहर ला दें। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। इससे तो बेहतर था कि ये मुझे गोली मार देता। मैं मर जाती, किस्सा ही ख़त्म हो जाता। इसके कलेजे में ठंड पड़ जाती। काशिफ ने गुस्सीले लहजे में कहा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं खुद तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। देख रहे हैं आप? वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली, ये मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है और आप खामोशी से सब कुछ सुन रहे हैं। मैं धमकी दे ही नहीं रहा हूँ बल्कि इस पर अमल भी कर गुजरूंगा। काशिफ ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं अपने घर को कोठा नहीं बनने दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो काशिफ? अब्दुल वहाब ने डांट कर कहा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वो तुर्की बतुर्की बोला, शर्म आ रही है इसीलिए तो ये सब कह रहा हूँ, वरना खामोश ही रहता। जिस तरह आप सब कुछ सुनने के बाद खामोश हैं। आपकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला अपनी बीवी के खिलाफ। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे। साइका की रिकत भरी आवाज़ उभरी, अब मेरे कान और क्या क्या सुनेंगे मेरे मौला। तुम अंदर अपने कमरे में जाओ। अब्दुल वहाब ने साइका से कहा, मैं काशिफ से बात करता हूँ। साइका चली गई तो बाप ने बेटे से कहा, मुझे सख्त अफसोस है काशिफ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम साइका से नफरत करते हो और इसकी वजह भी जानता हूँ कि इसने तुम्हारी माँ की जगह ले ली है। मगर अहमक, इतना तो सोचो कि इसमें साइका का क्या कसूर है। अगर तुम्हें नफरत ही करनी है तो मुझसे करो। साइका पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाने से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? मैंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, जो हकीकत है वो बयान की है। काशिफ ने जज्बात से आ रही लहजे में कहा, अगर आप में हकीकत सुनने का हौसला नहीं है तो कान बंद कर लें। आपकी आंखें उसी वक्त खुलेंगी जब दुनिया वाले जूते मारेंगे। थोड़ी सी बहस व तमीज़ के बाद ये बात आई गई हो गई। काशिफ ने खामोशी इख्तियार कर ली। मामू के हस्ब हिदायत वो मुनासिब मौके का इंतज़ार करने लगा। इसे यकीन था कि मामू जल्द ही इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। फिर इससे पहले कि मामू करीम बख्श इस मसले का कोई मुनासिब हल निकालते, ये वाक़या पेश आ गया जिसके सबब काशिफ आज हवालात में बंद था। काशिफ की अपने बाप अब्दुल वहाब से होने वाली झड़प को 8-10 रोज़ गुजर चुके थे। एक रात काशिफ हस्बे मामूल 10:30 बजे क्लिनिक बंद करके घर आया। इस वक्त साइका घर में अकेली होती थी। अब्दुल वहाब अपने ठेले पर मसरूफ़ होता था। खिलाफ मामूल घर का बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, बस वही मामूली सी चटखनी लगी हुई थी। काशिफ के कान खड़े हो गए। इसके साथ चंद रोज़ पहले भी इसी नौइयत का वाक़या पेश आ चुका था, जिसके नतीजे में इसे अपनी सुतीली माँ का मकरूज चेहरा नजर आ गया था। इसने बाइज़्ज़ती घर में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। अब ये दरवाज़ा सिर्फ अंदर ही से खोला जा सकता था। थोड़ी देर तक वो ड्राइंग रूम की बैरूनी खिड़की के साथ
کان لگائے سن لیتا رہا مگر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور کسی ذی نفس کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ باتھ روم کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اسے اپنے بستر کو دیکھ کر ایک جھٹکا سا لگا۔ کوئی چادر تانے اسی کے بستر پر سو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر چادر کو تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا تو بھونچکا سا رہ گیا۔ کافی دیر تک تو اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آ چکا ہے۔ بستر پر سے کوئی چیز اسپرنگ کے مانند اچھل کر اس سے لپٹ گئی تھی اور اپنے نوکیلے ناخنوں سے اس کے چہرے کو نوچ رہی تھی۔ کاشف کے ہوش ذرا ٹھکانے آئے تو اس نے اس چیز کو پہچان لیا۔ وہ سائقہ تھی، اس کی ستیلی ماں۔ وہ جنونی انداز میں چیخ رہی تھی اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے کاشف کو بھی ادھیڑ رہی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور نچلا دھڑ بڑی حد تک بے پردہ ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں بیرونی دروازے پر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ شاید سائقہ کی چیخیں محلے والوں نے سن لی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی درجن بھر افراد اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ اس اچانک پڑ جانے والی افتاد نے کاشف کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد پولیس وہاں موجود تھی۔ سائقہ نے پولیس کو بیان دیا تھا۔ کاشف آج خلاف معمول کلینک سے جلدی آ گیا تھا۔ عام طور پر وہ 10:30 بجے تک آتا ہے۔ وہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے گھر آیا تو میں نے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج کلینک جلدی بند کر دیا ہے۔ میں نے طبیعت کی ناسازی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے لیے چائے بنا دوں۔ میرا خود بھی اس وقت چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا۔ میں نے 1 کے بجائے 2 پیالی چائے تیار کر لی اور چائے لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے دونوں پیالیاں میز پر رکھ دیں تو کاشف نے کہا کہ اسے 1 گلاس پانی چاہیے، وہ سر درد کی گولی کھانا چاہتا ہے۔ میں پانی لے کر واپس آئی۔ اس نے پانی سے 1 گولی نگل لی۔ پھر ہم دونوں اپنی اپنی چائے پینے لگے۔ میری پیالی ابھی آدھی ہی ہوئی تھی کہ مجھے اپنا سر کچھ بھاری بھاری سا محسوس ہوا۔ میں نے کاشف سے اپنی کیفیت کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، میں چائے پی لوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا مگر مزید 1-2 گھونٹ سے زیادہ نہ لے سکی۔ مجھ پر خنود کی سوار ہو رہی تھی۔ پھر میں بے سود ہو گئی۔ میری بے ہوشی کے دوران میں ہی اس شیطان نے مجھ پر مجرمانہ حملہ کیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو یہ منحوس شخص مجھے بے آبرو کر چکا تھا۔ میں نے ہوش میں آتے ہی اسے خود پر جھکے ہوئے دیکھا۔ اپنی پامالی کا احساس ہوتے ہی میں آپے سے باہر ہو گئی۔ اس وقت مجھ پر ایک جنون سوار تھا اور میں اس خبیث کو بری طرح نوچ رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا ہے۔ اپنا بیان مکمل کرنے کے بعد وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ کمرے میں رکھی ہوئی میز پر چائے کی 2 پیالیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک خالی تھی جبکہ دوسری میں چند گھونٹ چائے بچی ہوئی تھی۔ بستر کی اتلی چادر پر چند دھبے نظر آ رہے تھے۔ کاشف نے کاٹن کا جو کرتا پہن رکھا تھا، اس کے دامن پر خون کا ایک بڑا دھبا موجود تھا۔ پولیس نے فوری طور پر مشیر نامہ جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ پھر بستر کی چادر، کاشف کا کرتا اور چائے کی دونوں پیالیاں اپنے قبضے میں کر لی تھیں۔ اس کے بعد سائقہ کو میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال بھجوا دیا تھا اور کاشف کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ داستان کاشف بزبان کاشف سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کسی سازش کے تحت پھنسایا گیا تھا اور اس سازش میں سائقہ پوری طرح ملوث تھی۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ خاص طور پر اس نے کاشف کی آمد کا جو وقت بتایا تھا وہ بالکل غلط تھا۔ کاشف کو بے گناہ ثابت کرنا اتنا آسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس گہری سازش کے جال سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ حدود آرڈیننس کی زیر دفعات جو کیس عدالت میں زیر سماعت ہوتے ہیں اور اس دوران میں جو باتیں زیر بحث آتی ہیں، جرا میں جس نوعیت کے سوال پوچھے جاتے ہیں، خصوصاً مبینہ مظلومہ سے وکلا حضرات جس قدر نازک قسم کے سوالات کرتے ہیں، وہ سب منوعاً
صفحات پر پیش نہیں کیے جا سکتے، اس لیے میں بھی ان تمام باتوں کو مختلف اشاروں کنایوں کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بریف کیس کھول کر وکالت نامہ نکالا، اس پر کاشف کے دستخط لیے، پھر اس سے استفسار کیا۔ اس کیس کے سلسلے میں ڈاکٹر سہیل عمر تمہاری ضمانت لینے کے لیے تیار ہیں، مگر مجھے کم از کم 4 ایسے گواہ چاہئیں جو تمہارے بےداغ کردار کی گواہی دے سکیں۔ اگر یہ لوگ تمہارے رشتہ دار یا قریبی عزیز نہ ہوں تو اچھا ہے۔ کیا تم ایسے افراد کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ ایک تو ڈاکٹر سہیل عمر صاحب ہی ہیں، وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد بولا۔ ویسے ہمارے کلینک پر آنے والے بہت سے معتبر مریض بھی میرے مضبوط کردار کی شہادت دے سکتے ہیں، پھر اسپتال کے کئی ڈاکٹر بھی میرے حق میں گواہی دیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کی تصدیق کر سکے کہ تم نے وقوع کی رات 10:30 بجے ہی کلینک بند کیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن تیرتے ہوئے محسوس کی تو جلدی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر سہیل عمر کے علاوہ کوئی اور شخص۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا، بولا، ہاں وکیل صاحب، ہمارے کلینک کے سامنے عبدالشکور نامی ایک شخص چکن کارن سوپ لگاتا ہے۔ کلینک بند کرنے کے بعد میں نے اسے ایک پیالہ سوپ کا پیا تھا۔ سردیوں میں یہ میرا معمول ہے، اس سے بھوک کھل کر لگتی ہے۔ عبدالشکور گواہی دے سکتا ہے۔ اب بات بن جائے گی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ضمانت کے کاغذات تیار کر لیتا ہوں، اب انشاءاللہ کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ تم بالکل پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھینک یو وکیل صاحب، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ میں وہاں سے تھانہ انچارج کے کمرے میں آیا، پھر اس کیس کے تفتیشی افسر سے ملا۔ تفتیشی افسر ایک سب انسپکٹر تھا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد میں نے اس سے دریافت کیا، آپ نے ملزم پر کون سی دفعہ لگائی ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ بیگ صاحب، آپ ایک منجے ہوئے وکیل ہیں، آپ کے خیال میں ہمیں کون سی دفعہ لگانی چاہیے؟ میں نے کہا، ملزم صحت جرم سے انکاری ہے اور وہ با اختیار عدالت کے روبرو بھی اس جرم کا اعتراف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ 4 صادق العقول، متقی، پرہیزگار اور با کردار مسلمان عینی گواہوں کا انتظام بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس صورت میں دفعہ 8 تو لگ نہیں سکتی، آپ زیادہ سے زیادہ دفعہ 10 لگائیں گے، کیا میرا خیال درست ہے؟ آپ سمجھدار آدمی ہیں، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ ہم سے بھلا کیا پوچھتے ہیں؟ میں نے سب انسپکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹری رپورٹ کیا کہتی ہے؟ اس نے بتایا۔ ڈاکٹری رپورٹ ملزم کے خلاف جاتی ہے۔ مظلومہ سائقہ پر مجرمانہ حملے کی تصدیق ہو گئی ہے، نیز بستر کی چادر اور لڑکی کے سراپے پر آلودگی کے دھبے پائے گئے ہیں۔ ملزم کے کرتے پر خون کا دھبا پایا گیا ہے۔ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ بتاتی ہے کہ لڑکی کو چائے میں نشہ پلایا گیا ہے۔ چائے کی ایک پیالی میں نشہ آور دوا کی معقول مقدار پائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں بھی تھیں جن کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ میں اس سازش کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، بس چند کڑیاں ملانا باقی تھیں۔ میں نے تفتیشی افسر کو مزید گریزنے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے زیادہ کھلنے پر آمادہ نظر نہیں آیا۔ چنانچہ میں نے اپنا وقت برباد کرنا مناسب نہ جانا اور وہاں سے چلا آیا۔ دوسرے روز میں نے ڈاکٹر سہیل عمر کو فون کیا۔ ڈاکٹر صاحب، 3 روز کے بعد پولیس کاشف کو عدالت میں پیش کرے گی۔ میں نے کیس کی مکمل اسٹڈی کر لی ہے، میں پہلی ہی پیشی پر اس کی ضمانت کروانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ درخواست ضمانت دائر کریں، اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی، میں نے کہا۔ وہ شائستہ لہجے میں بولا، میں حاضر ہوں، اس سلسلے میں آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ضمانت کے علاوہ مجھے کچھ لوگوں کی گواہی کی ضرورت بھی ہوگی۔ پھر میں نے اسے کاشف کے بتائے ہوئے چند نام نوٹ کروا دیے۔ یہ لوگ بوقت ضرورت عدالت میں کاشف کے نیک چال چلن کی تصدیق کریں گے۔ اس کا انتظام ہو جائے گا۔
آپ کے کلینک کے سامنے عبدالشکور نامی ایک شخص چکن کارن سوپ بیچتا ہے۔ جی ہاں، آپ کل کسی وقت اسے لے کر میرے دفتر آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں دوپہر 2 بجے کے بعد دفتر ہی میں ملوں گا۔ جب یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تو ممکن اور ناممکن کا کیا سوال؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ ویسے عبدالشکور سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بہت کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، میں نے پراسرار انداز میں کہا۔ بس آپ اسے لے کر میرے پاس آ جائیں، باقی باتیں یہیں پر ہوں گی۔ میں 4 بجے تک آ سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ دیٹس اوکے، اللہ حافظ۔ میں نے جواباً اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل کر دیا۔ 7 روزہ ریمانڈ مکمل کرنے کے بعد پولیس نے کاشف کو عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس انداز سے تیاری کر رکھی تھی کہ پہلی ہی پیشی پر اپنے موکل کی ضمانت کروا لوں گا۔ ایک طرح سے یہ نفسیاتی حربہ بھی ہوتا ہے، مخالف پارٹی پر اس سے بڑا روب پڑتا ہے۔ میں نے درخواست ضمانت جج کے سامنے پیش کر دی۔ پولیس نے ملزم کا مزید 7 روز کا ریمانڈ طلب کیا تھا۔ میں نے اپنے موکل کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل بے گناہ ہے اور اسے باقاعدہ ایک سازش کے تحت مبینہ جرم میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملزم نے مجھے بتایا ہے کہ پولیس نے گزشتہ 7 روز میں اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اسے بھاری رشوت طلب کی گئی ہے۔ 1 لاکھ روپے کے عوض ملزم کی جاں بخشی کا یقین دلایا گیا ہے۔ اگر پولیس مزید ریمانڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مطلوبہ رقم کی وصولیابی کے لیے میرے موکل پر کون کون سے ظلم نہیں توڑے گی۔ پولیس کو مزید ریمانڈ کی اجازت دینا انصاف کے منافی ہوگا، لہٰذا معزز عدالت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کی ضمانت منظور کی جائے۔ میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تو وکیل استغاثہ نے کہا، یور آنر، ملزم نے ایک انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر ملزم کی ضمانت منظور کر لی گئی تو یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگی۔ ملزم عبرتناک سزا کا مستحق ہے۔ میں نے کہا، یور آنر، میرا موکل باکردار اور نیک چال چلن کا مالک ہے۔ میں یہ بات عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں۔ میں کئی ایسے امن پسند اور معزز شہری کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں جو میرے موکل کے بے داغ کردار کی گواہی دیں گے۔ میرے موکل کو باقاعدہ جس سازش کے تحت اس گھناؤنے جرم میں پھانسا گیا ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے مناسب وقت پر پیش کروں گا۔ وکیل سرکار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب عالی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میرے فاضل دوست پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں۔ جو بات وہ کل کہنا چاہتے ہیں اسے آج کہنے میں کیا قباحت ہے؟ یور آنر، میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہر بات کے لیے ہر وقت مناسب نہیں ہوتا۔ میں جو حقائق معزز عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہوں ان کے لیے میرے فاضل دوست کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ جب اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو میں وکیل سرکار کی خواہش پوری کر دوں گا۔ فی الحال میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ میرے موکل کی ضمانت منظور کر کے اسے پولیس کی مہمان نوازی سے محفوظ رکھا جائے۔ تفتیشی افسر نے کھا جانے والی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ سرکاری وکیل نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے۔ مظلومہ کے طبی معائنے سے بھی ملزم کے مجرمانہ حملے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس واردات کے تمام ثبوت پولیس کی تحویل میں ہیں۔ میں نے براہ راست وکیل سرکار سے سوال کیا، مثلاً کون کون سے ثبوت پولیس کے پاس موجود ہیں؟ ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے مظلومہ کے طبی معائنے کی رپورٹ ہی کافی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی پولیس کو موقع واردات سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملزم اس مذموم فعل کا مرتکب ہوا ہے۔ جناب عالی، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ وکیل سرکار کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ وہ مذکورہ شواہد سے مجھے آگاہ کریں۔ جج نے
میرے حسب منشا وکیل سرکار کو ہدایات جاری کر دی۔ وکیل سرکار نے کہا، مظلومہ کے شور مچانے پر محلے کے کئی افراد متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر جب وہ موقع واردات پر پہنچے تو وہاں جرم کی تمام علامات موجود تھیں۔ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ معزز عدالت کے سامنے مذکورہ علامات کی وضاحت کریں گے؟ وہ بولا، مثلاً ملزم کے کرتے کے دامن پر خون کا ایک بڑا دھبا موجود تھا۔ اس کے علاوہ بستر کی چادر پر دھبے پائے گئے ہیں۔ پھر مظلومہ کا بیان ہے کہ اسے چائے میں ہیئر از پوائنٹ یور آنر، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ مظلومہ کا بیان جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ میرا موکل وقوع کی رات 9:30 بجے گھر آیا تھا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے موکل نے وقوع کی رات 10:30 بجے کلینک بند کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی کلینک سے وہ باہر نہیں نکلا، اور اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ڈاکٹر سہیل عمر عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کلینک بند کرنے کے بعد میرے موکل نے کلینک کے سامنے موجود چکن کارن سوپ کی دکان سے سوپ بھی پیا تھا۔ دکان کے مالک عبدالشکور بھی یہاں موجود ہے اور اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر سہیل عمر اور عبدالشکور کو گواہوں کے کٹہرے میں آنے کی زحمت دی جائے۔ پھر میں اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج کے حکم پر ڈاکٹر سہیل عمر اور عبدالشکور سوپ فروش نے باری باری آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا۔ پھر اس بات کی تصدیق کر دی کہ کاشف نے وقوع کی رات واقعی ٹھیک 10:30 بجے کلینک بند کر دیا تھا۔ ان کے بیان سے مظلومہ کے بیان کی نفی ہوتی تھی۔ جج نے وکیل سرکار کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، جناب عالی، طبی معائنے کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملزمہ کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے۔ یور آنر، میں نے کہا، میرے فاضل دوست خواہ میرے موکل کی ضمانت رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات معزز عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ مظلومہ نے اپنے بیان میں دروغگوئی سے کام لیا ہے۔ میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سازش کی نقاب کشائی میں مناسب وقت آنے پر کروں گا۔ فی الحال معزز عدالت سے میری اتنی سی استدعا ہے کہ میرے موکل کی ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو جلد سے جلد چالان پیش کرنے کی ہدایت کی جائے تاکہ اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہو سکے۔ جج نے ضمانت منظور کر لی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو کاشف نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، وکیل صاحب، آپ نے میری ضمانت تو کروا لی ہے، مگر اب میں جاؤں گا کہاں؟ اس کے چہرے پر غم کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، میں اس گھر میں تو اب قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ ڈاکٹر سہیل عمر نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ویسے تم اگر چاہو تو میرے گھر میں بھی ٹھہر سکتے ہو، لیکن زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ تم فی الحال اپنے ماموں کے یہاں ٹھہر جاؤ، بات کی بات میں دیکھیں گے۔ ڈاکٹر سہیل عمر واقعی کاشف کا خیر خواہ تھا۔ اس نے کاشف کی ضمانت بھی دی تھی اور آئندہ بھی اس کی بہتری کا خواہاں تھا۔ ایسے لوگ اب خال خالی نظر آتے ہیں۔ کاشف نے ڈاکٹر سہیل عمر کی تجویز مان لی اور اپنے ماموں کے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں اس کی والدہ بھی مقیم تھیں۔ پولیس نے تفتیش مکمل کرنے کے بعد حدود آرڈیننس مجریہ 1979 کی دفعہ 10 کے تحت عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ اس کیس کو عدالت میں لگے تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب پہلی باقاعدہ سماعت ہوئی تو وہ مئی کا مہینہ تھا۔ سائقہ بیان دینے کے لیے عدالت میں پیش ہوئی تو میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس کی عمر 27 سال تھی، مگر دیکھنے میں وہ کسی بھی صورت میں 20-22 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ وہ پرکشش نقوش والی ایک سانولی سلونی عورت تھی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی
مقناطیسی قوت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک نظر دیکھنے والا خود کو اس کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اس کے بال جدید انداز میں کٹے ہوئے تھے اور موسم کی مناسبت سے اس نے لون کا پھولدار سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹے کو سر پر اوڑھنے کے بجائے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے ایک ایسی آسودگی نظر آئی جو مجرمانہ حملے کا نشانہ بننے والی کسی عورت کے چہرے پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ صورتحال کے پیش نظر اس کے چہرے پر آسودگی کی بجائے افسردگی نظر آنا چاہیے تھی۔ اس نے کٹہرے میں آنے کے بعد سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور جج کے سامنے اپنا بیان دیا۔ اس نے عدالت میں کم و بیش وہی بیان دیا تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکی تھی، تاہم مجرمانہ حملے کو اس نے مفصل بیان کیا تھا جو تقاضۂ اخلاق اس تفصیل کو تحریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عام طور پر حدود کے مقدمات میں مظلومہ اپنا تحریری بیان تحریری شکل میں پیش کرتی ہیں۔ عدالت کے روبرو سائقہ کا بیان اس کی بے باکی کی نشاندہی کرتا تھا۔ سائقہ کا بیان ختم ہوا تو وکیل سرکار نے اٹھ کر سوال کیا، محترمہ سائقہ، کیا تم نے ملزم کو اچھی طرح پہچان لیا ہے؟ اس نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے کاشف کی جانب اشارہ کیا۔ کیا اسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس میں پہچاننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں اس شیطان کو کس طرح فراموش کر سکتی ہوں جس نے میرا دامن تاغ کیا؟ سائقہ کی بے باکی نے جج کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جس عورت کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہو، اس کی زبان حلق سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اس کے برعکس سائقہ نے بھری عدالت میں بڑے اعتماد کے ساتھ سرکاری وکیل کے سوال کا جواب دیا۔ اس سوال سے سرکاری وکیل کا مقصد صرف عدالت کو یہ بتانا تھا کہ مظلومہ میرے موکل ہی کے ظلم کا شکار ہوئی تھی اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لیے اور کوئی سوال کیے بغیر وہ جا کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر سائقہ کے کٹہرے کے قریب آیا، پھر جج کی اجازت سے اپنی اجرا کا آغاز کیا۔ سائقہ صاحبہ، آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ وہ اس غیر متوقع سوال کو سن کر بوکھلا گئی۔ آپ کو میری عمر سے کیا واسطہ؟ واسطہ نہیں ہے تو پڑھ تو سکتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ جز بز ہو کر بولی، تقریباً 27 سال۔ تھینک یو، میں نے کہا، پھر پوچھا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ دوسری شادی کو۔ ہماری شادی گزشتہ سال نومبر میں ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ باقی حساب آپ خود لگا لیں۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا۔ سائقہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی پہلے شوہر سے طلاق کی وجہ آپ کی بے وفائی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل سرکار نے اٹھ کر جلدی سے کہا۔ وکیل صفائی میری موکلہ کی ذاتیات پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا۔ آپ کے سوال کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وکیل سرکار نے تیز آواز سے کہا۔ تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا اور پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے استدعا کی۔ جناب عالی، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مسمات سائقہ کی اپنے پہلے شوہر سے طلاق کس بنا پر ہوئی؟ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے سائقہ سے استفسار کیا۔ بی بی، آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ سائقہ نے کہا، وہ بہت ظالم تھا، مجھے صبح و شام زد و کوب کرتا تھا۔ ایسے درندہ سب شخص کے ساتھ رہنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے 2 سال گزار دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا جسے جج نے بھی نوٹ کیا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل سرکار نے کہا۔ فاضل وکیل حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل سرکار کا اعتراض درست تسلیم کرتے ہوئے مجھے ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی ہدایت کی۔ سائقہ صاحبہ، میں نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ نجیب احمد
یعنی آپ کی سابق شوہر سے طلاق کے بعد آپ کی کبھی اس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ اچھی طرح سوچ لیں، آپ کے بیان کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میں اس خبیث کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ سائقہ صاحبہ، یہ تو سچ ہے کہ آپ کے موجودہ شوہر عبدالوہاب نے آپ ہی کی وجہ سے اپنی بیوی فردوس بیگم کو طلاق دی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ غصے سے بولی۔ وہ ان کے آپس کے اختلافات تھے، میں بیچ میں کیسے آ گئی؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ عبدالوہاب سے شادی سے پہلے بھی بسا اوقات ملتی رہی ہیں؟ ہاں، یہ بھی جھوٹ ہے، بہت تیزی سے بولی۔ پھر کہا، میں کبھی کبھار ان کے ٹھیلے سے تکے کباب لینے جایا کرتی تھی، اور وہ آپ سے ان تکوں وغیرہ کے پیسے بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ڈھٹائی سے بولی، آپ عبدالوہاب سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ایک مرتبہ فردوس بیگم نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا؟ آپ پیسے ادا کیے بغیر تکے کباب لے کر جا رہی تھیں تو فردوس بیگم نے آپ کو موقع پر پکڑ لیا تھا۔ اس وقت آپ دونوں میں غالباً ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی اور ٹھیلے کے ارد گرد خاصے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اس واقعے سے عبدالوہاب اور فردوس بیگم کی ازدواجی زندگی تلخ ترین ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سائقہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وکیل سرکار فوراً اس کی مدد کو لبھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کے سامنے آیا، پھر تمسخرانہ انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جناب علی، وکیل صفائی خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں گھڑنے کے ماہر ہیں، مگر معزز عدالت کا وقت بہت قیمتی ہے۔ کیا میرے فاضل دوست کے پاس میری موکلہ سے پوچھنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا سوال نہیں ہے؟ میں نے کہا، میں نے ابھی تک کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس کا زیر سماعت مقدمے سے تعلق نہ ہو۔ اس مقدمے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ میرا موکل بے گناہ ہے اور وہ ایک گہری سازش کا شکار ہے، لہٰذا میری فاضل عدالت سے استدعا ہے کہ میرے فاضل دوست کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے۔ جج نے میرے استدلال کو درست مانتے ہوئے جرہ جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، سائقہ صاحبہ، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی سوال سے مراد کیا ہے؟ جج نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، آپ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں اور وکیل صاحب کے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیں۔ جی پوچھیے وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں آپ کا سوال بھول گئی ہوں۔ میں نے اس کی فرمائش پر اپنا سوال دہرایا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیلے والا واقعہ محض ایک اتفاق تھا۔ فردوس بیگم کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر واقعی وہ ایک اتفاق تھا تو بڑا عجیب و غریب اتفاق تھا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، سائقہ صاحبہ، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا وقوعہ سے 8-10 روز پہلے میرے موکل کاشف کا اپنے باپ یعنی آپ کے شوہر عبدالوہاب سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اور خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ آپ معزز عدالت کو اس کی وجہ بتانا پسند کریں گی؟ اس نے نفرت انگیز نظروں سے کٹہرے میں کھڑے کاشف کو گھورا، پھر غصیلے لہجے میں کہا، وہ سب اسی مردود کا کیا دھرا تھا۔ اس شیطان نے مجھے اپنے شوہر کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی تھی، مگر عبدالوہاب بہت سمجھدار انسان ہیں، انہوں نے اس کی بے سروپا باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ معزز عدالت، وہ بے سروپا باتیں جاننا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ وکیل سرکار نے اٹھ کر تیز آواز میں کہا، جناب علی، مجھے سخت اعتراض ہے، فاضل وکیل میری موکلہ کی نجی زندگی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا، یور آنر، باپ بیٹے کے درمیان ہونے والے اس جھگڑے کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے 8-10 روز بعد ہی وہ اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے میرا موکل ایک معزز
اور باغ کے تار شہری ہونے کے باوجود بھی آج ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ایک لمحے کی توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، میرے فاضل دوست کو ان کی موکلہ کی نجی زندگی کو زیر بحث لانے پر کیا اعتراض ہے؟ اگر ایسی ہی بات تھی تو کورٹ کچہری کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حدود کے مقدمات میں تو بہت سی ناخوشگوار باتوں کو بھی صبر و تحمل کے ساتھ سننا پڑتا ہے۔ جج نے کھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب اپنی جرح کو مختصر کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جج کی ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کٹہرے میں کھڑی سائقہ سے کہا، آپ نے معزز عدالت کو میرے موکل کی بے سروپا باتوں کے بارے میں ابھی تک کچھ بتایا نہیں؟ وہ اچانک پھٹ پڑی، جناب عالی، اگر عبدالوہاب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ خبیث خامخواہ میرا دشمن بن گیا ہے۔ اس نے مجھ سے اپنی ماں کی طلاق کا بدلہ لینے کے لیے انتہائی گھناؤنا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ اس کی آواز رند گئی، وہ اپنی نمناک آنکھوں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے خشک کرتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولی، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے اپنے سابق شوہر نجیب احمد سے ناجائز تعلقات استوار کر رکھے ہیں، اور وہ عبدالوہاب کی غیر موجودگی میں مجھ سے ملنے گھر پر بھی آتا ہے۔ اور اس کی ہچکی بن گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس کی اداکاری پر حیرت نہیں ہوئی۔ اگر مجھے سائقہ کی اصلیت کا علم نہ ہوتا اور کاشف کی بے گناہی کا یقین نہ ہوتا تو ممکن تھا سائقہ کے جذباتی بیان سے میں بھی متاثر ہو جاتا۔ واقعی اس نے بلا کی اداکاری کی تھی، مگر میں اس کے جھانسے میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے انداز میں ذرا سی بھی نرمی پیدا کیے بغیر اگلا سوال کیا، آپ کے شوہر نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، بولی، انہوں نے بیٹے کی بات پر کان ہی نہیں دھرا۔ وہ مجھ پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں اور مجھے اس بات پر فخر بھی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنا خشک حلق تر کیا، پھر دل گرفتہ لہجے میں کہا، اس شیطان نے اپنا منصوبہ ناکام ہوتے دیکھا تو براہ راست میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں نے پوچھا، سائقہ صاحبہ، آپ نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے میرے موکل کے کہنے پر اس کے لیے چائے تیار کی اور پھر خود بھی اس کے کمرے میں بیٹھ کر چائے پینے لگیں؟ ایسا تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات موجود ہوں، جبکہ آج 10 روز پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا جس کی بنا پر آپ کے دل میں کاشف کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جانا لازمی امر تھا۔ آپ اس کی وضاحت کریں گی؟ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ عنقریب وہ میرے لیے علیحدہ رہائش کا بندوبست کریں گے، سائقہ نے بتایا، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک اس گھر میں ہوں میں کاشف سے اچھے تعلقات رکھوں، گزشتہ تلخیوں کو بھولنے کی کوشش کروں۔ عبدالوہاب دل سے میری قدر کرتے ہیں اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی خوشی کی خاطر یہ بات مان لی تھی اور کسی بھی موقع پر کاشف کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی رنجش رکھتی ہوں۔ اس نے سامعین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، میرے شوہر یہاں موجود ہیں، آپ میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جج کے حکم پر عبدالوہاب گواہوں کے کٹہرے میں آیا اور حلق اٹھانے کے بعد ہر اس بات کی تصدیق کی جس کے لیے سائقہ نے جرح کے دوران اسے گواہ بنایا تھا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف اپنی بیوی کی جس انداز میں حمایت کی تھی وہ منظر بھی ناقابل فراموش تھا۔ وہ جا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تو جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ اور کتنے سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، ابھی تو میری جرح مکمل نہیں ہوئی، بہت سے ٹیکنیکل سوالات باقی ہیں۔ پھر میں نے مظلومہ سائقہ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتے ہوئے کہا، خیر کوئی بات نہیں، آئندہ پیشی پر دیکھ لیں گے۔ 4 روز بعد کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر میں نے مظلومہ سے اپنی جرح مکمل کر لی۔ اس تمام کارروائی کو احاطۂ تحریر میں لانا ضابطہ اخلاق کے منافی ہے، لہٰذا ہم خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پیشی پر میں نے جج سے خصوصی درخواست کی تھی کہ مظلومہ کو ہر پیشی پر
عدالت میں حاضر رہنے کے لیے پابند کیا جائے۔ جج نے میری درخواست منظور کر لی تھی، چنانچہ سائقہ اگلی پیشی پر بھی عدالت میں نظر آ رہی تھی۔ اس روز میرا موکل کاشف ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا وکیل سرکار کی جرح کا سامنا کر رہا تھا۔ وکیل سرکار نے کاشف سے سوال کیا، وقوع کی رات آپ اپنے معمول سے 1 گھنٹہ پہلے گھر آ گئے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں اپنے معمول کے مطابق گھر آیا تھا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، اور 2 معزز شہری اس بات کی گواہی دے چکے ہیں۔ کاشف صاحب، وکیل سرکار نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وقوع کی رات جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ کے کتے کے دامن پر خون کا ایک دھبا نمایاں پایا گیا تھا، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس رات ہمارے کلینک پر آنے والا آخری پیشنٹ ایک زخمی شخص تھا جو تقریباً 10:15 بجے کلینک میں داخل ہوا تھا۔ اس کی کونی پر ایک گہرا زخم تھا۔ اس کی ڈریسنگ کرتے ہوئے میرا دامن داغدار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب عالی، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ڈسپینسر حضرات کے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ میرے فاضل دوست خواہ اسے ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یور آنر، میری موکلہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، میڈیکل رپورٹ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ میں میڈیکل رپورٹ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ میرے اس جملے نے عدالت کے کمرے میں سنسنی پھیلا دی، مگر میرا موکل بے گناہ ہے۔ وکیل سرکار نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سوال کیا، اگر آپ میڈیکل رپورٹ کو درست تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ میری موکلہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر آپ کا موکل بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج میرے دلائل میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے وکیل سرکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرا موکل اسی طرح بے گناہ ہے جیسے آپ اس معاملے میں بے گناہ ہیں یا جیسے میں بے گناہ ہوں۔ میرے جواب نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا، میرا اور آپ کا اس واردات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرے موکل کا بھی اس واردات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب میں مناسب وقت آنے پر واضح کر دوں گا، انتظار فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر ہمارے حصے میں صرف 10 منٹ کا وقت آیا تھا۔ میں نے جج سے درخواست کی، یور آنر، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ اگلی پیشی پر اس تقاضا کے تمام گواہان کو پیش کرنے کے لیے سمن جاری کیے جائیں۔ میں جلد از جلد اس کیس کو نمٹانا چاہتا ہوں۔ عدالت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں پر منحصر ہے، جج نے کہا۔ عدالت تو یہی چاہے گی کہ تمام گواہان ایک ہی پیشی پر نمٹ جائیں۔ اس کے بعد جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ اس کیس میں اس تقاضا کے تمام گواہان کے نام سمن جاری کر دیے جائیں، پھر 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ وہ 10 روز میں نے بڑی مصروفیت کے گزارے تھے۔ ڈاکٹر سہیل عمر اور اپنے موکل کاشف کے تعاون سے میں نے خاصی کام کی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ مجھے خاص طور پر 1-2 چکر صدر کے بھی لگانے پڑے تھے۔ ایک معروف آرٹسٹ کو میں نے دگنا معاوضہ دے کر ایک نہایتی اہم کام کروایا تھا اور اس نے اپنی مہارت سے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ اس دوران میں ایک چکر میں نے عبدالوہاب کے گھر کا بھی لگایا تھا اور وقوع کا نقشہ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا تھا۔ اگلی پیشی پر اس تقاضا کے درجن بھر افراد میں سے صرف 3 گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان تینوں نے باری باری سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا وہ کم و بیش ایک ہی جیسا تھا۔ اس لیے میں صرف ایک گواہ چاند میاں کا بیان یہاں بیان کر رہا ہوں۔ چاند میاں کی عمر 40-45 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ٹیلی فون کے محکمے میں کسی اچھی پوسٹ پر ملازم رہا تھا اور اب ریٹائرڈ لائف گزار رہا تھا۔ چاند میاں نے عدالت کو بیان دیا تھا، وقوع کی رات میں اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ حسب معمول تاش کی بازی میں مصروف تھا۔ ہم روزانہ گلی کے نکڑ پر بنے ہوئے تھڑے پر تاش کھیلتے ہیں اور یہ تھڑا عبدالوہاب کے گھر سے 15-20 گز کی دوری پر ہے۔ بلیک کوئن کی بازی
بڑے سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جب ایک شخص دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ عبدالوہاب کبابیے کے گھر سے کسی عورت کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم سب نے فوراً پتے پھینک دیے اور عبدالوہاب کے گھر کی جانب لپکے۔ پھر وہاں جا کر جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا اس پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ کیا کوئی بیٹا اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ توبہ توبہ، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر خاموش ہو گیا۔ چاند میاں کا بیان ختم ہوا تو وکیل سرکار نے اجرا کا آغاز کیا۔ کیا آپ اس عورت کو پہچانتے ہیں جو عبدالوہاب کے گھر میں چیخ رہی تھی؟ وہ عبدالوہاب کی بیوی تھی جناب۔ جب آپ عبدالوہاب کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں اس کی بیوی کے علاوہ اور کون کون تھا؟ چاند میاں نے جواب دیا، عبدالوہاب کا بیٹا کاشف تھا۔ سائقہ اور کاشف ایک دوسرے سے پوری طرح لپٹے ہوئے تھے۔ سائقہ کا لباس کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا اور وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ اس دوران میں وہ کاشف کو دونوں ہاتھوں سے مار بھی رہی تھی۔ جب پولیس وہاں پر پہنچی تو آپ موجود تھے؟ جی ہاں، آپ کے علاوہ اور کتنے لوگ وہاں موجود تھے؟ پہلے تو ہم چاروں ہی وہاں پہنچے تھے، باقی لوگ اس کے بعد آئے تھے۔ وکیل سرکار نے پوچھا، پولیس نے آپ سے بیان لیتے وقت آپ کو بستر کی آلودہ چادر اور ملزم کا خون آلود کرتا دکھایا تھا؟ جی ہاں۔ وکیل سرکار اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تو میں نے گواہ چاند میاں کے کٹہرے کے قریب جا کر سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چاند میاں صاحب، آپ نے پولیس کو بیان دیا تھا اور ابھی عدالت کو بھی بتایا ہے کہ آپ حسب معمول تھڑے پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو آ کر اطلاع دی کہ عبدالوہاب کے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس مبینہ شخص کو جانتے ہیں جس نے آپ لوگوں کو یہ اطلاع بہم پہنچائی تھی؟ جی نہیں، میں نے اسے اس روز سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب آپ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو دروازہ کھولا کس نے تھا؟ میں نے اس کیس کا سب سے اہم سوال کیا۔ جی؟ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ یعنی جب آپ عبدالوہاب کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو دروازہ کھلا ہوا ملا؟ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، نوٹ اٹ یور آنر۔ پھر گواہ سے سوال کیا، چاند میاں صاحب، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پولیس کے آنے تک آپ موقع پر موجود رہے تھے اور اپنا بیان دینے کے بعد ہی وہاں سے گئے تھے؟ جی ہاں، میں تقریباً 12 بجے وہاں سے گیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، اس دوران میں آپ نے اس شخص کو بھی وہاں موجود پایا جس نے آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ وہ ذہن پر زور دے کر سوچنے لگا۔ سوچئے، خوب اچھی طرح یاد کیجئے۔ میں نے کہا، آپ کے بیان کی بہت اہمیت ہے۔ نہیں جناب، چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، میں نے اس شخص کو وہاں نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ بتائیں، وہ شخص آپ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں، چاند میاں نے کہا۔ تھوڑے سے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلا تو تھا، لیکن اس کے بعد مجھے خیال نہیں رہا۔ یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ معذرت خانہ انداز میں بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر پوچھا، اگر وہ شخص دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے تو کیا آپ اس کو پہچان لیں گے؟ وہ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد بولا، ہاں میں پہچان لوں گا۔ میں نے اگلا سوال کیا، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وقوع پر سب سے پہلے آپ لوگ ہی پہنچے تھے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھی، باقی تمام لوگ بعد میں آئے تھے۔ کیا آپ نے کاشف اور سائقہ کے علاوہ بھی وہاں کسی اور شخص کو دیکھا تھا؟ جی نہیں، وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پولیس کو فون کس نے کیا تھا؟ جی نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ چاند میاں صاحب، میں نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس مقدمے سے قطع نظر آپ کی ملزم کاشف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کا محلے دار ہے، آپ کی نظر میں اس کا چال چلن کیسا ہے؟ وہ بولا، میں نے اس سے پہلے کاشف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وقوع کے روز آپ نے جو کچھ دیکھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں تھا۔
यकीन न करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। शैतान तो बड़े बड़े पारसाओं को बहका देता है। काशिफ तो कल का बच्चा था। मैंने जज की जानिब मुड़ते हुए कहा, योर ऑनर, मैं गवाह चांद मियाँ से एक नहायत ही अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि वो मज़लूमा साइका को कुछ देर के लिए अदालत के कमरे से बाहर भेज दे। वकील सरकार ने बीच में टांग अड़ाई। ऐसा कौन सा सवाल है जो मज़लूमा के सामने नहीं किया जा सकता? मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा, आपको कोई एतराज़ है क्या? ये मेरी मौकिला की तौहीन है जनाब आली। वो जज से मुखातिब होकर बोला, एक तो इसके साथ ज़्यादती हुई है और इस पर। जज ने वकील सरकार की बात किते करते हुए कहा, बेग साहब ने अदालत से जो दरख्वास्त की है इससे मजलूमा की तौहीन का कोई पहलू नहीं निकलता। हाँ, अगर आपको इस बात पर कोई एतराज़ है तो अपने एतराज़ की वजाहत करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है योर ऑनर, इसने खिसियाए हुए अंदाज में कहा और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैं देख रहा था कि काफ़ी देर से वकील सरकार की बुरी हालत थी। मैंने इस तगाज़ा के गवाह चांद मियाँ पर अपनी जरा के दौरान में बहुत सी ऐसी बातें उगलवा ली थीं जो मजलूमा के खिलाफ जाती थीं। वकील सरकार को अपनी शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही थी, इसलिए वो झुंझुला रहा था और पेचोताप खा रहा था। जज की हिदायत के मुताबिक मजलूमा साइका अदालत के कमरे से बाहर चली गई तो मैंने अपनी फ़ाइल में से 8 बाय 10 साइज़ की एक तस्वीर निकालकर गवाह चांद मियाँ को दिखाते हुए सवाल किया, चांद मियाँ साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये तस्वीर किसकी है? मैंने अपनी आवाज़ धीमी रखी थी ताकि कमरे से बाहर आवाज़ न जा सके। वो थोड़ी देर तक तस्वीर का जायज़ा लेता रहा, फिर मायूसी से सर हिलाकर बोला, नहीं जनाब, मैं कोशिश के बावजूद इसे पहचान नहीं सका। शुक्रिया, मैंने इसके हाथ से तस्वीर वापस लेते हुए कहा, फिर अपने कलम से इस तस्वीर पर एक का हिंसा लगाकर इसे जज की जानिब बढ़ा दिया। जनाब आली, आप भी इस तस्वीर को देखिए। वकील सरकार बार बार अपनी जगह पर पहलू बदल रहा था। मेरा पुरस्कार अंदाज इसे बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। जज ने तस्वीर का सरसरी जायज़ा लेने के बाद इसे अपने सामने रख दिया, फिर सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैंने अपनी फ़ाइल में से एक दूसरी तस्वीर निकालकर चांद मियाँ की जानिब बढ़ा दी। ज़रा इसे गौर से देखिए। इसने मेरे हाथ से तस्वीर लेकर इस पर एक नज़र डाली, फिर चौंक कर मेरी जानिब देखने लगा। जनाब, ये तो उसी शख्स की तस्वीर है, उसने लरजते हुए लहजे में बताया, वही जिसने बकुआ की रात हमें इतला दी थी कि अब्दुल वहाब के घर में कोई औरत चीख रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही शख्स है? मैंने बदस्तूर धीमे लहजे में तस्दीक चाही। जी हाँ, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये वही शख्स है। मैंने इसके हाथ से तस्वीर वापस लेकर इस पर अपने कलम से 2 का हिसाब बनाया, फिर इसे भी पहली तस्वीर की तरह जज की तरफ बढ़ा दिया। जज ने इस तस्वीर को भी एक नज़र देखकर अपने सामने रख लिया। पहली तस्वीर की तरह इसका साइज़ भी 8 बाय 10 का था। जनाब आली, मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, मजलूमा साइका को अदालत के कमरे में बुलाया जाए। मैं कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद साइका अदालत में मौजूद थी। मेरी फरमाइश पर जज ने इसे कटहरे में आने की हिदायत की। मैंने जज की इजाज़त से दोनों तस्वीरें साइका के अंदर आने से पहले ही उठा ली थीं। मैंने तस्वीर नंबर 2 साइका को दिखाते हुए कहा, साइका साहिबा, ये एक शख्स की कलमी तस्वीर है, आप इसे पहचानती हैं क्या? तस्वीर को देखते ही इसे एक झटका सा लगा, मगर दूसरे ही लम्हे वो संभल गई और नफ़ी में सर हिलाते हुए कतईयत से बोली, मैं नहीं जानती इस शख्स को। इनकार करते हुए इसकी आवाज़ इतनी बुलंद हो गई थी कि ये बात अदालत में मौजूद हर शख्स ने महसूस की। जज ने साइका के इस रद्द-ए-अमल को खुसूसन नोट किया था। मैंने आगे बढ़कर तस्वीर नंबर 1 साइका को थमा दी। एक नज़र इसे भी देखिए। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही इसने नफ़रत से मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। मैंने पूछा, इस शख्स को पहचानती हैं? मैं इसकी सूरत देखने की भी रवादार नहीं हूँ। क्या आप इसे जानती हैं? मुझे इससे शदीद नफ़रत है, वो जहरीले लहजे में बोली। जज ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बीबी,
वकील साहब के सवाल का जवाब हाँ या ना में दो। हाँ हाँ, मैं इसे जानती हूँ, इसे पहचानती हूँ, वो जज्बाती लहजे में चीख कर बोली। ये वही मरदूद है जो मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा करता था। मैं अब इसका नाम लेना भी गवारा नहीं करती। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैंने इसके सवाल के जवाब में कहा, आप इसका नाम चाहे ना लें, मगर सवाल का जवाब ज़रूर दें। फिर मैंने सवाल किया, यह आपके साबिक शौहर नजीब अहमद की तस्वीर है। वो खामोश रही तो जज ने कहा, बीबी, वकील साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सायका ने पहले इस बात में सर हिलाकर और फिर ज़बान से तस्दीक कर दी कि तस्वीर नंबर 1 इसके साबिक शौहर नजीब अहमद ही की थी। मैंने जज से कहा, जनाब अली, तस्वीर नंबर 1 को गवाह चांद मियाँ पहचानने से इनकार कर चुका है, जबकि मजलूमा सायका ने तस्दीक की है कि ये इसके साबिक शौहर की तस्वीर है। दूसरी तरफ तस्वीर नंबर 2 को सायका पहचानने से इनकारी है, जो गवाह के बकौल इसी शख्स की तस्वीर है जिसने इन्हें अब्दुल वहाब के घर में होने वाले हंगामे की इतला दी थी। इसे आप क्या साबित करना चाहते हैं? वकील सरकार ने मेरी बात काट कर कहा। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, मैंने दोनों तस्वीरों को वकील सरकार की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों तस्वीरें दर हकीकत एक ही शख्स की हैं, यानी मजलूमा के साबिक शौहर नजीब अहमद की। मेरे अल्फाज ने अदालत में धमाका कर दिया। हाजरीन आपस में चेमगोइयाँ करने लगे। वकील सरकार ने जल्दी से कहा, अदालत इन फर्जी बातों पर यकीन नहीं रखती, बल्कि अदालत में हर बात को तो साबित करना पड़ता है। थैंक यू माय डियर काउंसलर, मैंने मुअज़्ज़िब लहजे में कहा। आपने मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जज ने बराह रास्त मुझसे इस्तफसार किया, आपके पास अपने दावे का क्या सबूत है? योर ऑनर, ये दोनों कलमी तस्वीर सदर के एक मारूफ आर्टिस्ट मंसूर इलाही की तख्लीक हैं। मैंने कहा, दोनों तस्वीरों में मामूली सा फ़र्क है। अगर कोई शख्स बारीक बीनी से इनका जायज़ा ले तो इसे वो फ़र्क महसूस हो जाएगा। तस्वीर नंबर 1 यानी वो तस्वीर जिसे मजलूमा सायका ने अपने साबिक शौहर नजीब अहमद की हैसियत से शनाख्त किया है। इस तस्वीर पर अगर भारी मूछें बना दी जाएँ और नाक के करीब एक बड़ा सा मस्सा बना दिया जाए तो वो तस्वीर नंबर 2 बन जाएगी, यानी वो तस्वीर जिसे गवाह चांद मियाँ ने इस शख्सियत की हैसियत से शनाख्त किया है जिसने इन्हें वकूआ वाली रात हंगामे की इतला दी थी। तस्वीर नंबर 1 में नजीब अहमद क्लीन शेव था। मैंने दोनों तस्वीरें जज की जानिब बढ़ा दी। वो दिलचस्पी से तस्वीरों का जायज़ा लेने के बाद मेरी तरफ देखने लगा। मैंने दलाइल देते हुए कहा, जनाब अली, आर्टिस्ट मंसूर इलाही इस वक्त अदालत में मौजूद है, जिसने मेरे कहने पर नजीब अहमद की एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर से 2 8x10 की कलमी तस्वीरें इस तरह तैयार की कि एक तो हुबहू वैसी ही बनाई और दूसरी में इसने मूछें और मस्से का इजाफा कर दिया। थड़े पर ताश खेलने वाले इन अफराद ने बशमूल चांद मियाँ पुलिस को अपने बयान में इन्हें इतला देने वाले शख्स का जो हुलिया बताया था, मैंने इसके मुताबिक आर्टिस्ट थे, नजीब अहमद की तस्वीर में तब्दीलियाँ करवाई हैं। मेरी बात के सबूत के लिए मंसूर इलाही को गवाहों के कटहरे में बुलाया जा सकता है। जज के हुक्म पर मंसूर इलाही ने कटहरे में आकर मेरी बात की तस्दीक कर दी। मैंने अपने बयान को जारी रखते हुए कहा, योर ऑनर, अब हर बात वाज़ेह हो चुकी है। मेरे मुवक्किल को एक गहरी साजिश में फांसने की कोशिश की गई है और इस साजिश के मरकज़ी किरदार 2 अफराद मजलूमा सायका और इसका साबिक शौहर नजीब अहमद हैं। तमाम हालत व वाक़ियात मेरे मुवक्किल के हक़ में जाते हैं। वक़ुआ की रात मेरे मुवक्किल ने ठीक 10:30 बजे क्लिनिक बंद किया। डॉक्टर साहिल उमर इसकी तस्दीक कर चुके हैं। इसके बाद मेरे मुवक्किल ने चिकन कॉर्न सूप नोश किया। अब्दुल शकूर इस सिलसिले में गवाही दे चुके हैं। अगर मेरे मुवक्किल ने बहुत जल्दी भी सूप पिया होगा तो कम से कम 5 मिनट तो लगे ही होंगे, यानी मेरे मुवक्किल ने 10:35 पर सूप ख़त्म किया। वहाँ से इसके घर का रास्ता 15 मिनट का है। हम समझ लेते हैं कि इसने ये फासला 10 मिनट में तय कर लिया होगा। फिर भी घर पहुँचते पहुँचते इसे 11:45 बज गए होंगे। जनाब अली, पुलिस को इस वाक़े की इतला ठीक 10:45 पर दी गई है,
یہ بات پولیس کے روز نامچے میں موجود ہے، یعنی اگر میرا موکل جلدی سے جلدی بھی آ گیا تھا تو ٹھیک اس کے گھر پہنچنے کے وقت پولیس کو فون کیا گیا۔ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کا شاخسانہ ہے۔ پھر گواہ چاند میاں کا بیان بھی میرے موکل کے حق میں جاتا ہے اور مظلومہ سائقہ کے بیان کی نفی کرتا ہے۔ چاند میاں کے بیان کے مطابق جب وہ اور اس کے ساتھی عبدالوہاب کے گھر میں داخل ہوئے تو بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جناب عالی، میرا موکل اگر مظلومہ سائقہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کا ارادہ رکھتا تھا تو کیا وہ اتنا ہی نادان تھا کہ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ دیتا؟ یہ بات نہ تو سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی کسی منطقی کسوٹی پر پوری اترتی ہے۔ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کے مطابق مظلومہ کو نشہ آور دوا پلائی گئی ہے اور چائے کی ایک پیالی میں بھی نشہ آور دوا کی خاصی مقدار ملی ہے۔ اگر مظلومہ سائقہ کی بیان کردہ کہانی کو سچ مان لیا جائے تو یہ سب کچھ وقت گزرے بغیر ہونا کیسے ممکن ہے؟ لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق میری موکلہ ملزم کاشف کی زیادتی کا شکار ہوئی ہے، وکیل سرکار نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے بھی جواباً سخت لہجے میں کہا، میڈیکل رپورٹ صرف یہ بتاتی ہے کہ مسمہ سائقہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، مگر اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ وہ زیادتی کاشف نے کی ہے۔ ملزم کاشف موقع پر رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے۔ وکیل سرکار نے آخری کوشش کی۔ آپ ابھی تک لکیر پیٹ رہے ہیں میرے فاضل دوست، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سانپ نکل گیا ہے، ذرا ہوش میں آئیے۔ آئی ول سی یو، خوشی سے میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ آرڈر پلیز، جج کی روبدار آواز نے ہماری باہمی تکرار کو بریک لگا دیے۔ یور آنر، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ گواہوں کے بیانات، حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ اسے ایک سازش کے تحت اس گھناؤنے جرم میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ زنا بالجبر کا نہیں بلکہ زنا بالارادہ کا کیس ہے اور اس کیس میں مظلومہ کے سابق شوہر کی حیثیت بھی مشکوک ہو چکی ہے۔ لہٰذا فاضل عدالت سے میری استدعا ہے کہ نجیب احمد کو پابند گواہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کیا جائے تاکہ اس کیس کو جلد سے جلد فائنل ٹچ دیا جا سکے۔ پھر میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جج میرے دلائل سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے وکیل مخالف کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر مجھے برہمی کے آثار نظر آئے۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ سائقہ کی مضطرب نظریں پورے کمرے میں گردش کر رہی تھیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ وہ کبھی اپنے شوہر عبدالوہاب اور کبھی سرکاری وکیل کی جانب ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کاشف اس کی اس کیفیت سے روحانی تسکین محسوس کر رہا تھا۔ جج کافی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر ان کا جائزہ لیتا رہا، پھر متعلقہ عدالتی عملے کو نجیب احمد کے نام سمن جاری کرنے کی تاکید کر دی۔ اس کے بعد عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ سمن کی تعمیل کے لیے جانے والے بیلف کے نجیب احمد تک پہنچنے سے پہلے ہی نجیب احمد سول اسپتال پہنچ گیا۔ ایک سڑک عبور کرتے ہوئے وہ تیز رفتار موٹر سائیکل کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور شدید زخمی ہونے کے بعد ICU میں پڑا تھا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ 2 روز اس نے موت و زیست کی کشمکش میں گزار دیے۔ تیسرے روز اسے ہوش آیا مگر سانسیں پوری ہو چکی تھیں۔ آخری سانسوں میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ موت جس شخص سے ایک سانس کی دوری پر ہو، کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا نجیب احمد کے اقرار گناہ کو بھی سچ مان لیا گیا۔ اکڑی ہوئی سانسوں میں اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو بیان دیا تھا، اس کے مطابق کاشف ان دونوں کے راستے کا کانٹا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک جال تیار کیا جس میں کاشف کو پھانس کر وہ ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کر سکتے تھے، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا ان کی بساط الٹ گئی۔ وقوعہ کی رات انہوں نے کاشف کے آنے سے 10 منٹ پہلے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ شرمناک کھیل سے فارغ ہونے کے بعد
سائقہ وہیں کاشف کے بستر پر چادر تان کر لیٹ گئی اور نجیب احمد ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ یہیں سے اس نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس اسٹیشن وہاں سے اتنے فاصلے پر تھا کہ پولیس آدھے گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی اور کاشف کے آنے میں چند منٹ ہی باقی رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے اپنے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے چائے کی ایک پیالی میں نجیب نے نشاور دوا بھی ملا دی تھی۔ وہ خود نشے کا عادی تھا۔ آدھی پیالی چائے کی اس نے خود پی اور ایک آدھ گھونٹ ذائقہ کو بھی پلا دیا، حالانکہ وہ اپنی چائے کی پیالی ختم کر چکی تھی۔ نجیب نے نشہ ملی پیالی میں چائے کی کچھ مقدار چھوڑ دی تھی تاکہ پولیس کا کام آسان ہو جائے اور کاشف پوری طرح ان کے شکنجے میں پھنس جائے۔ کاشف جب معمول کے مطابق گھر آیا اور اس نے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو نجیب احمد پوری طرح تیار ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اندرونی کمرے سے سائقہ کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ چپکے سے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، مگر بوکھلاہٹ میں سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ باہر آتے ہوئے بیرونی دروازہ کھلا ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس نے جلدی سے تھڑے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مطلع کیا کہ عبدالوہاب کے گھر کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ لوگ اپنے اپنے پتے پھینک کر مذکورہ گھر کی جانب دوڑے، نجیب احمد موقع سے فائدہ اٹھا کر 9-11 ہو گیا۔ اسے یقین کامل تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ اس نے بڑی بڑی نکلی مونچھیں اور ایک بڑا سا مسا اپنے چہرے پر لگا لیا تھا۔ وہ اپنے منصوبے میں وقتی طور پر تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر تقدیر کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا کی عدالت سے سزا پاتا، آسمانی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلی پیشی پر جج نے سائقہ کو پولیس کی تحویل میں دے کر نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا اور کاشف کو باعزت طور پر بری کرنے کا اعلان کر دیا۔